أبا عبد الله يا أبا عبد الله. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو علی کے بغیر لیا. میں نے قرآن انہیں علی کے ساتھ دیا تھا. یہ قرآن تو خوب پڑھتے تھے مگر علی کو نہیں مانتے تھے. یہ شکوہ، یہ شکایت قیامت میں نبی کریں گے. لہٰذا سب سے زیادہ اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے. سب سے زیادہ عذاب بھی اسی کا سنگین ہے جو مولا علی کا دشمن ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں آ رہی علی کے دشمنوں کے نام بتانے کی. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات. اہل علم تشریف فرما ہیں، اہل دقت تشریف فرما ہیں، مجالس پڑھنے اور سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ خالق خیر ہے. جنت اللہ نے بنائی ہے، دوزخ علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے. جی لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر سارے لوگ، ہر انسان، سب کے سب علی کی محبت پر اجتماع اتفاق کر لیتے، لما خلقت النار، تو میں اللہ دوزخ ہی نہ بناتا. لہذا آپ کو اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس دل میں علی بستا ہو، اس دل کی قسمت بہت اچھی ہے، اس وجود کا مستقبل بہت اچھا ہے. میں اس بات کا اقرار اور اعتراف کروں کہ اعمال میں، کردار میں کمزوریوں کے مسائل ہیں. نماز
عبادات، حج، زکوٰۃ، خمس، دیگر معاملات عبادی میرے کمزور ہیں. میری یہ مسجد چھوٹی نہیں پڑ رہی. اگر یہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہوتی تو انتظامیہ مسجد کو بڑا کرنے کا اہتمام کرتی، اور یہ مسجد چھوٹی جب پڑے گی جب نمازی بڑھیں گے. مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میرے ہاں کردار کی کمزوری ہے، عبادات میں کمزوری ہے. میں خطیب ہوں، مبلغ ہوں، چڑھانے کے لیے نہیں آیا آپ کو، اس لیے اپنے اوپر رکھ کے بات کروں گا، آپ ناراض نہ ہو. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی، اس بات کا اعتراف اور اس بات کا اقرار مجھے ہے کہ میں اس میں کمزور ہوں، لیکن اس بات کا یقین اور اطمینان ہے کہ جس دروازے پر بیٹھا ہوں وہ دروازہ صحیح ہے. جی، جس اسکول میں نے داخلہ لیا ہے وہ اسکول ٹھیک ہے. کہیں اور جاؤں گا تو مجھے تعلیم کی جگہ فساد پڑھایا جائے گا، مجھے تعلیم کی جگہ دہشت گردی پڑھائی جائے گی. لیکن جب میں حسینی مدرسے یعنی امام بارگاہ میں آؤں گا تو مجھے صبر پڑھایا جائے گا، مجھے تحمل مزاجی پڑھائی جائے گی، مجھے حوصلہ مندی پڑھائی جائے گی، مجھے بصیرت سمجھائی جائے گی کہ بصیرت کسے کہتے ہیں. میرے بچوں جوانوں، علی کو چشمے سر سے نہیں دیکھا جا سکتا. علی کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں کھولنا پڑیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یہ دروازہ جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. ہم اس ذات کی یاد میں آج جمع ہیں اس مجلس میں جس کی یاد کے بغیر کوئی بات سجتی نہیں ہے، جس کی یاد کے بغیر کوئی بات نہیں سجتی، کوئی گھر نہیں سجتا، کوئی محفل نہیں سجتی، کوئی مجلس نہیں سجتی، کوئی ملاقات نہیں سجتی، جنت نہیں سجتی. اللہ نے جنت کو بھی جس کے نام سے سجایا ہے. تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو فضائل سنانے جا رہا ہوں. تھوڑا سا آگے آنے کی ذرا زحمت فرمائیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیں گے. زحمت فرمائیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے. بڑی عنایت، تھوڑا زحمت فرمائیں اور زحمت فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باہر جو بیٹھ رہے ہیں دوست ان کے لیے میں اہتمام کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑی اور جگہ بنائیے آپ کی عنایت. میں نے ایک جملہ کہہ دیا، اسے ذرا مجھ سے سن لیجئے کہ اللہ جنت کو کیا، جنت تو سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جنت تو ہوتی ہی وہ ہے جو پہلے سے سجی ہوئی ہو. جنت کی روح کو نام علی کہا جاتا ہے. جنت کو اللہ سجاتا ہی علی کے نام سے. اللہ نے جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے. دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ نے دوزخ کا ایک دروازہ کم رکھا ہے، بھیجنا نہیں چاہتا. جہاں بھیجنا چاہتا ہے وہاں کے دروازے زیادہ رکھے ہیں. وہ جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں. 8 دروازوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو سنی بھائیوں کی کتابوں میں نہ ہو. اب یہ اور بات ہے کہ سنی جب اس بات پر آتا ہے تو اپنی کتاب کو ہی نہیں مانتا. اب میں اس سنی کا کیا کروں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جب ہم کسی ٹی وی چینل پر یا کسی مذاکرے میں یا کسی ملاقات میں بعض لوگوں کو جب انہی کی کتاب کا حوالہ دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس کتاب کو ہی نہیں مانتے. تو مشکل یہ نہیں ہے، وہ اپنی کتاب کو نہیں مانتے، سیدھا نہیں بول پاتے کہ ہم علی کو نہیں مانتے. بغضی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد.
بھائی اس سے بلند صلوات. مگر میں نے جن کی بات کی ہے وہ اور ہیں، جو مجلس میں آئے بیٹھے ہیں وہ اور ہیں. جو مجلس میں میرے سنی بھائی آئے بیٹھے ہیں، میں خود شہنشاہ حسین نقوی بھی سنی ہوں. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو، اور ہو نہیں سکتا کوئی سنی ہو اور وہ شیعہ نہ ہو. جی سارے دنیا کے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ قریب کریں گے، پیغام پہنچائیں گے. البتہ بعض لوگ جو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ بہت روشن ہے، اس لیے کہ جن کی روحوں نہیں علیوں نہ پڑھا ہو تو وہ نسلوں میں بھی مسئلے رہیں گے. مگر دعوت عام ہے، مولا کے فضائل کا باب ہے، بہت ہی روشن پیغام ہے. اللہ جنت بھی سجاتا ہے تو علی کے نام سے سجاتا ہے. جنت کے میں نے بیان کیا کہ 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے. تھک تو نہیں رہے؟ جب جنت میں تیز ہوا چلے گی، چلتی ہے تو صدائے سرسر نہیں بنتی. شاعر حضرات لکھتے ہیں نا، صدائے سرسر، تیز ہوا کی آواز بنتی ہے، سرسر کی آواز. جنت میں تیز ہوا جب چلتی ہے تو اس کی آواز صدائے سرسر نہیں ہوتی، وہ علی علی ہوتی ہے. اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہے. بھائی چہرہ تو آپ کا کھل جانا چاہیے. مولا علی کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہے. اور ان حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور مخملی پردوں پہ جو اللہ نے نگار بنائے ہیں نا، نقش بنائے ہیں، جو لکھائیاں لکھی ہیں، وہ لکھا ہے علی 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 علی. اور سنا دوں، اللہ نے جنت کو کیسے سجایا ہے مولا علی کے نام سے. حدیث مبارکہ میں ہے، وَلِلْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ. جنت کے دروازے پر ایک سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. عَلَى صَفَاحِ الذَّهَبِ، جو سونے کی تختی پہ جا کے بجتی ہے اور لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ، جب حلقہ در جنت، جب زنجیر در جنت. تھوڑا سا آپ ذرا ماضی میں جاؤ بھائی، ہمارے دروازوں پر بھی کنڈی لٹکی ہوتی تھی. اب بھی ہمارے علاقائی اور آبائی علاقوں میں دروازوں پر کنڈیاں لٹکی ہوئی ہیں. یہ رواج تھا، یہ مزاج تھا، اور یہ پرانی بات ہے. اچھا جنت کا دروازہ ہے تو دروازے پر کنڈی بھی ہے، اور ہمارے دروازوں پر بھی بیل یا کنڈی ہوتی ہے، جس سے اندازہ ہو کہ دروازے پہ آیا کون ہے. اور جب دروازے پر کنڈی بجتی ہے تو ہمارے دروازوں کی کنڈیوں کی آواز تو نامفہوم ہے، نامعلوم ہے. وہ آواز ہے جو میں ممبر سے نکال کر بھی نہیں دکھا سکتا آپ کو، یعنی جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے ہمارے دروازوں کی کنڈیوں کی آواز کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا. یہ جنت ہے، یہاں بجنے والی کنڈی کی آواز کا مطلب بنے گا. اب حدیث کہتی ہے کہ اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ. جنت کے دروازے پہ جو کنڈی لٹکی ہے وہ سرخ یاقوت کی ہے. عَلَى صَفَاحِ الذَّهَبِ، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ، دقت الحلقہ، دق الباب کہتے ہیں نا بجانے کو. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جنت کے جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز علی علی کی ہے. اگر آپ آمادہ ہیں جملہ ہدیہ کروں، جنہیں دنیا میں علی علی کی صدائیں پسند نہیں ہیں، مجھے یقین ہے وہ جنت میں بھی نہیں جانا چاہتے. اس لیے کہ جنت تو استقبال میں ہی شجرے پوچھ لے گی. جنت کے دروازے پہ ہی پتہ چل جائے گا کہ آنے والا کون ہے.
البتہ یہ میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، وہ مطمئن رہیں جو بغض علی کے بیمار ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے. جنت کے دروازے تک تو پہنچے گا ہی وہ کہ جس کے دل میں پہلے سے علی ہے، اور جب پہنچے گا وہاں تو استقبال ہوگا. اچھا صرف یہی نہیں، جنت سے پہلے آپ جو اہم مقامات ہوتے ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دوں گا. ریڈ زون، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، گورنر ہاؤس، جو اہم مقامات اور بلڈنگیں ہوتی ہیں، ان کے دروازے سے پہلے ہی کچھ مرحلے، رکاوٹیں، چیکنگ، چیک پوسٹ ہے نا. میں یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ کچھ پہلے سے ہی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کس سے ملنا ہے، جی کیا مطلب ہے تمہارا. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. تو بہت پہلے سے ہی شناختی کارڈ تو چیک ہونا شروع ہو جائے گا. میں آج میں چاہ رہا ہوں کہ اسی لہجے میں آپ کے ساتھ بات کروں. جی تو پہلے سے ہی پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی، کون ہو، شناختی کارڈ دکھاؤ، آئے کہاں سے ہو، اچھا جا رہے ہو تو کوئی تحریر ہے، اندر تمہارا نام پہلے سے لکھا ہوا ہے یا نہیں. جی اور اگر اندر والی لسٹ میں تمہارا نام ہے تو پھر اپنا شناخت کرواؤ، ہم اس لسٹ سے تمہارا نام جوڑ کے دیکھیں گے تم وہی ہو یا نہیں، اور پھر تمہیں آنے دیا جائے گا. تو اب جب جنت کی چیک پوسٹوں پہ یہ پہنچیں گے نا جنت جانے والے، تو جو فرشتے ہوں گے نا، وہ فرشتے ان سے کاغذ چیک کر رہے ہوں گے اور سارے کاغذوں میں ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ علی کی تحریر کہاں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی یہ میں زور بیانی میں نہیں کہہ رہا، علی کو فضائل گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم فضائل گھڑ کے علی مولا کی بات کریں. جال سازی تو کسی اور شہر کا کام تھا، علی والوں کا کام جال سازی نہیں ہے. جی مولا کو تو ضرورت نہیں ہے علی مولا کے نام کو کہ کوئی ان کے لیے کوئی فضیلت بنائی جائے. علی کے تو جو فضائل ہیں انہیں پڑھنے کے لیے ہماری زندگیاں کم ہیں. لہذا یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے، یہ قرآن اور حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے. جی سنا دو حدیث. صحیفۃ عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے نامہ اعمال پر ایک مہر لگی ہوئی ہوگی. تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی، فضائل سننا چاہ رہے ہوتا. مومن کے نامہ عمل کی جو فائل پکڑائی جائے گی نا مومن کو، اس فائل کا نام یہ نہیں ہوگا شہنشاہ حسین نقوی، عابد حسین عاطف الوری، جی پہلوانی، مثال کے طور پر جو ہے وہ شبر رضا. یہ نام ہماری فائلوں پہ ہمارے نہیں لکھے ہوئے ہوں گے، ہماری فائلوں پہ ہمارے نام نہیں لکھے ہوں گے. مومن کی فائلوں پہ لکھا ہوا ہوگا حب علی. وہ ہمارے نام تو اندر فرشتوں کو ضرورت ہی نہیں ہوگی جاننے کی، پہلے سے انہیں پتا ہوگا. ہماری فائل کا نام ہی حب علی ہوگا. عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے نام عمل کا عنوان، ٹائٹل، جو اس میں پہلا بڑا لکھا ہوا ہوگا، فائل کا نام، وہ ہوگا حب علی. فرشتے ساری فائل نہیں پڑھیں گے، وہ کہیں گے وہ تو اندر کا معاملہ ہے، وہ تو پہلے تم حساب دے کے آ چکے ہو، تم اپنی فائل دکھاؤ لکھا ہوا کیا ہے. اس پہ لکھا ہوا ہوگا حب علی، کہیں گے انہیں جانے دو یہ علی کا محب ہے. یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنا دی، تھکے تو نہیں؟ ممکن ہے یہی بچہ مجھے مجلس کے بعد روک لے کہ آیت بھی تو سنائیے. ابھی آپ نے کہا کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے، تو آیت کون سی ہے، حدیث کون سی ہے جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 4. تھک گئے آپ؟ سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 4. ان تظاہر علیہ، اے نبی کی دو زوجاؤں، اگر تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی،
تم نے اگر میرے نبی کے اوپر روب ڈالنے کی کوشش کی تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اگر تم نے میرے نبی پہ روب ڈالنے کی کوشش کی تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو جان لو اللہ مصطفیٰ کا مددگار ہے. بھئی آیت سنیے گا. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِیل میرے مصطفیٰ کا مددگار میں خود ہوں اور میری طرف سے جبریل مدد کرنے کو آئے گا. میرا مصطفیٰ اکیلا نہیں ہے. مصطفیٰ کا مولا مددگار اللہ جبریل وصالح المومنین اور جو یہ طے کرے گا کہ کون مومن ہے. بھائی توجہ بڑھائیے گا اپنی. وصالح المومنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا اور سارے ملائکہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے. میرا مصطفیٰ اکیلا نہیں ہے. اس آیت میں اللہ نبی کا مددگار ہے. بہت روشن بات. جبریل نبی کا مددگار ہے. بہت روشن بات. والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا اور ان تین مددوں کے بعد ملائکہ بھی مددگار ہیں. یہ بھی روشن ہے. یہ صالح المومنین کون ہے؟ بھائی تھوڑی توجہ. جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں دوست گردن ہلائیں گے. وصالح المومنین جو یہ طے کرے گا کہ مومن کون ہے. تھوڑی دیر آپ سے مدرسے کی زبان میں بات کروں گا. صالح المومنین مضاف مضاف الیہ ہے یا صفت موصوف؟ صفت موصوف ہو تو ترجمہ کیا جائے گا نیک مومن. تو بھرتی کرنا تو مسلمانوں کو خوب آتا ہے. بھائی مجھ سے اتنا ہی سن لیجئے آپ. اس سے زیادہ مزاج بھی نہیں ہے میرا. مسلمان اگر ترجمہ کیا جائے, اگر مطلب نکالا جائے صالح المومنین صفت و موصوف, پہلے تو میں عمومی بات کروں پھر مدرسے کی بات کرتا ہوں. صالح المومنین نیک مومن, مومنین میں سے صالح مومن. جی تو پھر تو بہت سارے مومنین صالح ہیں. جی تو کہتے صاحب یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے, جتنے بھی مومنین ہیں وہ سب نبی کے مددگار ہیں, اور ہونا بھی چاہیے مومنین کو نبی کا مددگار, نبی کی مدد کرنے والا ہونا بھی چاہیے. تو صفت موصوف ہوگا تو یہ ترجمہ ہوگا صالح المومنین, مومنین نیک مومن. یہ پھر صفت و موصوف کا ترجمہ ہوگا. لیکن یہ صفت و موصوف اس لیے نہیں ہے کہ صفت و موصوف میں چار چیزوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہاں مومنین جمع ہے, صالح مفرد ہے. صفت و موصوف کا مدرسے کی زبان میں قاعدہ یہ ہے کہ صفت اور موصوف کو ایک جیسا ہونا چاہیے. موصوف اگر مثلا یہاں صالح موصوف ہے اور مومنین اس کی صفت ہے. جی یہ صفت مفرد ہے, یہ موصوف مفرد ہے اور صفت اس کی جمع ہے. اچھا صالح المومنین تو یہاں صفت و موصوف اس لیے نہیں ہے کہ قاعدے کے مطابق نہیں ہے, یعنی ترجمہ بھی عربی میں صفت و موصوف کا نہیں ہے, ترجمہ ہے مضاف مضاف الیہ کا. تو پھر ترجمہ ہوگا مومنین کی تصدیق کرنے والا. یعنی نبی کا مددگار وہ ہے جو تصدیق کرتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. مومنین کی صلوات پڑھیں تو میں عرض کر رہا ہوں. مومنین کے بارے میں جو طے کرے گا کہ کون مومن ہے. بات روشن ہے تو میں مثال اور بڑھا دوں. جب مولا علی کو خانہ کعبہ سے حضرت ابو طالب لے کے نکلے تو کعب الاحبار, یہودی, عیسائی, سارے پادری, عالم سب آ کے کھڑے ہو گئے. ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بچہ ہے, میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کہ مکے کا دستور یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے کعبے کے قریب بیت اللہ کے قریب رکھے ہوئے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے, اور والدین دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آتا ہے. اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلالی نہیں ہے, اور اگر بچے کو تکلیف نہیں پہنچاتا, بچے سے کھیل کر, بچے کو کھلا کر, بچے کو خوش کر کے چلا جاتا ہے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ بچہ حلالی ہے. جب یہ قاعدہ سب کے لیے ہے تو تم اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب. حضرت ابو طالب نے فوراً پتھر پہ لے جا کے مولا علی کو لٹا دیا اور دور جا کے کھڑے ہو گئے.
نبی مولا سعد بھی ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد بھی ساتھ ہیں. پہاڑوں سے وہ اژدہا نکل کر آیا، وہ سانپ نکل کر آیا، اس نے مولا علی کے اوپر اپنا پھن پھیلایا. علی نے سانپ کو اپنے اوپر آتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ بڑھا کر اس کے کلے میں ہاتھ دیا اور دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کی دوسری طرف سے منہ پکڑا. دونوں طرف سے مولا علی نے منہ پکڑ کے چیر دیا. جو گہوارے میں اژدہوں کو چیر ڈالے اس سے تم جنگ خیبر میں کیا سمجھتے ہو؟ جی جی، مولا نے سانپ کو برابر کا چیر کر پھینک دیا. جی جی جی، میدانوں میں بھی علی جب تلوار چلاتے تھے، علی کا مارا ہوا جنازہ کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. برابر کے ٹکڑے گرتے تھے. تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، جس علی کی ضربت میں عدالت ہو اس کی حکومت میں کیسی عدالت؟ کبھی علی مولا کی تلوار بھی عدالت سے ہٹ کے نہیں چلی. جب سانپ کو دو نیم کر دیا، چیر ڈالا، عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ. تو جیسے ہی حیا درہ، جیسے ہی حیا درہ، تو بی بی فاطمہ بنت اسد کی آواز آئی حیا درہ. دوبارہ آواز آئی حیا درہ. سارا مجمع کہنے لگا حیا درہ. حیا درہ آپ بولے تو حیدرہ سمجھ میں آتا ہے. حیدر یعنی جس نے حیا درہ حیدرہ. توجہ، میرا مطلب پورا نہیں ہوا. آگے بڑھے حضرت ابو طالب اپنے بچے کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں کو پیار کیا. جانے لگے مولا علی کو لے کر تو پھر وہی ملا مولوی آ کے کھڑے ہو گئے. بھئی میری مراد یہودی عیسائی جو وہاں پادری تھے، وہاں جو مختلف مذاہب ادیان کے علماء تھے، وہ آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا تم نے مجھے کہا، میں نے پتھر پہ لٹا دیا، میرے بچے نے سانپ کو چیر دیا، تو میں اب اسے گھر لے جا رہا ہوں. کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا. آج کے بعد ہم کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ بھائی بولو، آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ بھائی ممبر کی زبان ہے، میں حلالی بولوں گا، دوسرا لفظ نہیں بولوں گا. آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا انہیں بتا دیجئے اب قیامت تک یہی پیمانہ ہے. اب علی کا ذکر بتائے گا. الحمدللہ، جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ معیاری محبت ہے. ہم میرٹ پر مانتے ہیں، ہم اہلیت کی بنیاد پر مانتے ہیں. اور یہ کیا پریشانی کی بات ہے کہ جب ہم علی مولا کی بات کرتے ہیں تو تمہیں کوئی اور بھی یاد آ جاتا ہے. علی کا مقایسہ کسی سے نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ خود علی مولا نے کہا، لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ. اس امت کے کسی فرد کا مقایسہ اہل بیت کے ساتھ مت کرو. کیف یسوی من کان، کیف یسوی من کانت، کیف یسوی من کان نعمتہ. مولا علی کا فرمان، کیف یسوی من کان نعمتہ. کیسے ان کا ان کے ساتھ مقایسہ ہو سکتا ہے جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں. جی کسی کا مولا علی سے اہل بیت سے مقایسہ نہیں ہوگا. جی ساری کائنات اللہ نے جن کے طفیل بنائی ہے، تو پھر جو بھی کائنات میں مل رہا ہے مجھے آپ کو کسی کو بھی،
وہ سب ان کے طفیل میں مل رہا ہے۔ ہم سب طفیلی ہیں، اصلی یہ گھرانہ ہے جن کی وجہ سے پانی بنا، جن کی وجہ سے زمین خلق ہوئی، جن کی وجہ سے دنیا میں نمک بنا، جن کی وجہ سے ہوا بنی، جن کی وجہ سے اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا، انہی پر پانی بند ہوا، انہی پر زمین تنگ کی گئی، انہی کے خیموں کو آگ لگائی گئی، انہی کے دروازے کو آگ لگائی گئی۔ عزیزو، شب شہادت کی مجلس ہے، میری اور آپ کی زندگی کی یہ مجلس، یہ لمحہ، یہ اوقات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے اور آپ کے نامہ عمل میں یہ لمحات خاص طور پر لکھے جائیں گے، لہذا انتہائی قربتاً اللہ، خلوص اور سچائی کے ساتھ باوضو ہو کر، ذہن و دل کو پاک کر کے اس پاک مولا کا ذکر کرنے آئے ہیں کہ جس کا ذکر اس دنیا میں اطمینان قلب عطا کرتا ہے اور آخرت میں جنت عطا کرتا ہے۔ اس علی کے بچے یعنی حسن و حسین، جناب زینب اور ام کلثوم، سنیں گے امام زین العابدین، امام زین العابدین مولا علی کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین کی ولادت آمد امام علی مولا علی کی زندگی میں ہو گئی ہے، پوتے آپ کی گود میں ہیں۔ مولا حسن، امام حسین، جناب زینب اور ام کلثوم، سنیں گے۔ ایک جملہ ہدیہ کروں، آپ رونے آئے نا، آج دوسرا دن ہے جو علی کے گھر میں رونے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ کبھی مولا حسین بابا سے منہ چھپا کے روتے ہیں، اس لیے کہ اگر بابا نے مجھے روتا دیکھ لیا تو کہیں گے حسین تمہارا رونا تو نبی کو گوارا نہیں تھا، حسین تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو برداشت نہیں تھا۔ تو آنکھوں میں آنسو تو بار بار آتے ہیں، مگر مولا حسین چہرہ موڑ کر روتے ہیں۔ کبھی چہرے کو دیوار کی طرف رخ کر کے، کبھی چہرے کو دیوار کی طرف کر کے مولا حسن روتے ہیں۔ اور عباس علمدار کا تو رونا ہی کچھ اور ہے، یہ بچہ تو بچپن سے ہی گھٹ گھٹ کے رویا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب شام کے بازار میں شہداء کے سر گزر رہے تھے تو ایک قیافہ شناس تھا جو چہروں کو دیکھ دیکھ کے احوال بیان کر رہا تھا، تو اسے لوگ بلا بلا کے کہتے تھے یہ بھی ایک سر ہے، اسے بھی آ کے دیکھو۔ اس نے جب جناب قاسم کا سر دیکھا نا تو جناب قاسم کا کٹا ہوا سر چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے کفل قتل قمر، یہ تو چاند جیسا چہرہ ہے۔ رونے والوں، جو اجنبیوں کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا۔ جب آپ مجلس میں ایسے روتے ہیں نا تو مولا جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا مصلی بچھا کے دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر نماز پڑھ کے رونے والوں کو دعا دیتے ہیں۔ وہ ایک ایک چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا، اس نے جب سارے چہرے دیکھ لیے تو کسی نے آ کے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ ہاں، وہ جب آ کے بیٹھا نا، وہ سر ابو الفضل العباس کا سر تھا۔ اس نے جب آ کر مولا عباس کا سر دیکھا تو سر دیکھ کر بس ایک جملہ کہتا ہوا اٹھا، یہ چہرہ بتاتا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ جو اس کی آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئے، جو یہ چاہتا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو مولا عباس روتے ہیں مگر گھٹ گھٹ کے روتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایک آواز بلند ہوتی ہے تو اس پر مولا علی مضطرب ہو جاتے ہیں، اور وہ آواز زینب کی آواز ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہر کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام کو چاہنے والے جو مجمع لگائے ہیں دروازے کے باہر، مولا علی کی گلی بھری ہوئی تھی چاہنے والوں سے،
ہر شخص چاہتا تھا اس حالت میں کہ علی زخمی ہے، علی کے سر پہ ضرب لگ چکی ہے، علی بستر شہادت پر ہیں، ہر چاہنے والا چاہتا تھا کہ علی کو قریب سے آ کے دیکھے۔ تو ہر کچھ دیر کے بعد کچھ صحابہ کرام کو لایا جاتا تھا، پھر انہیں باہر لے جایا جاتا تھا، پھر انہیں لایا جاتا تھا، پھر دوسروں کو لایا جاتا تھا۔ ساسا ابن سوہان کہتے ہیں، مولا کا خاص پکا صحابی، وہ کہتا ہے کہ میں علی کے قریب بیٹھا، علی سے اس حالت میں کچھ نصیحتیں سن رہا تھا کہ اچانک حسن مولا نے آ کے کہا کہ میری بہن زینب آنا چاہتی ہے۔ تو ہم سب کو باہر بھیج دیا گیا اس لیے کہ علی کی بیٹیاں بابا سے ملنے آ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونا چاہ رہا ہے وہ تکلف نہ کرے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ گھٹ کے نہ روئیں، آواز بلند کریں۔ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹیوں کو کیونکہ علی کے پاس آنا تھا تو ہم باہر چلے گئے۔ کہتا ہے کچھ گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں گزرا ہوگا کہ مجھے دوبارہ آنے کی اجازت، اذن دخول ملا، دوبارہ آنے کی اجازت ملی۔ تو میں جب اب دوبارہ آیا تو عجیب منظر دیکھا، علی کے چہرے پہ زرد رومال بندھا ہوا تھا، اس رومال میں اور علی کے بدن میں فرق نہیں لگ رہا تھا۔ میرے مولا کے بدن میں جو زہر سرایت کر رہا تھا اس کے اثر سے علی کے بدن کا رنگ بدلتا چلا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ہر امام معصوم کو یا زہر سے مارا گیا یا تلوار سے مارا گیا۔ شہادتیں دو ہی طریقوں سے ملتی ہیں، قاتل دو ہی طریقے اپناتا ہے، یا اسلحہ استعمال کرتا ہے، تلوار، تیر، بھالا، برچی، آج کے زمانے میں گولی، دھماکہ، خون بدن کو تکلیف دیتا ہے، یا زہر دے دیا جاتا ہے۔ کسی کو تلوار سے مارا جاتا ہے، مولا حسین تلوار سے شہید ہوئے، امام حسن زہر سے شہید ہوئے۔ تو کسی کو تلوار سے مارا گیا تو کسی کو زہر سے مارا گیا۔ سلام ہو اول مظلوم پر، سلام ہو مولا علی پر۔ علی کو تلوار سے بھی مارا گیا، علی کو زہر سے بھی مارا گیا۔ تلوار میں اتنا زہر ڈالا گیا، تلوار کو گرم کر کر کے زہر میں بجھایا گیا کہ سر پہ ضربت لگی تلوار کی، پورے بدن میں زہر چلا گیا۔ اجرکم اللہ۔ جب طبیب کو بلایا گیا، مولا نے مختلف طبیبوں کو بلایا، پھر آخری حاذق طبیب، ہمارے لیے بھی پیغام ہے، مولا حسن سے زیادہ تو کوئی طب کو نہیں جانتا تھا، مگر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ماہر کو دکھاؤ، طبیب کو دکھاؤ، ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرو۔ یہ ہمارے لیے ائمہ اہل بیت کا پیغام ہے۔ جب طبیب کو بلایا گیا، جو حاذق طبیب آیا نا، بڑا طبیب، تو اس نے مولا کا معائنہ کیا، مولا سے کچھ احساسات پوچھے، کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ مولا سے وہ باتیں کرتا رہا، اور جب مولا سے اس نے ساری گفتگو کر لی، علی کے زخم کی پٹی کھول کے زخم کو دیکھا، تو پھر اپنے اوزار طبابت، وہ جو اس کی پوٹلی تھی، وہ جو اس کی گٹھڑی تھی، وہ ساری لپیٹنے لگا، باندھنے لگا، اٹھ کے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تو امام حسن قریب آ کے بیٹھے، فرمانے لگے کیا کہتے ہو، کیا دیکھا تم نے؟ تو نحیف سی آواز، کانپتی ہوئی آواز، دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، علی سے کہیں وصیتیں کریں۔ اجرکم اللہ۔ کہنے لگا علی سے کہیں وصیتیں کریں۔ مولا امام حسن نے فرمایا کوئی مشورہ دو۔ کہنے لگا اگر علی کو دودھ پلایا گیا تو علی کے بدن میں جو زہر سرایت کر رہا ہے اس کا اثر کٹے گا، اس کا اثر کم پڑ جائے گا، شاید کچھ دن زیادہ علی ہمارے درمیان رہ سکے۔ ابھی یہ خبر شہر میں پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، غلام دروازے پر گیا، روتا ہوا واپس آیا، مولا حسن سے کہنے لگا آپ دروازے پر آ کے منظر دیکھیے۔ اب مولا حسن نے جا کے کیا دیکھا، کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں ہمارے حصے کا دودھ علی کو پلا دو، ہمارا مولا بچ جائے، کہیں امت یتیم نہ ہو جائے۔ میرے مولا نے وصیتیں فرمائی۔ مجھے مسائل پورے پڑھنے دیجئے گا، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ تابوت کی زیارت کریں گے، مگر میں ہاتھ جوڑ کر بوسہ دے کر تابوت اٹھانے والے دوستوں کو بوسہ دے رہا ہوں کہ مجھے مسائل کے دو جملے اور پڑھنے دو۔
مولا علی نے وصیتیں فرمائی، ساری اپنی کائنات مولا حسن کے حوالے کی. بیٹھے رہو میرے بھائیو، آخر والے بیٹھے رہو. میرے مولا نے ساری اپنی کائنات امام حسن کے حوالے کی. جب سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا نا تو ایک بی بی کے رونے کی آواز آئے. اجر و کمل اللہ، ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. بھئی یہ مولا علی کے ماتمی بھی شیعہ ہیں یا نہیں؟ جو اس وقت ماتم کر رہے ہیں مولا علی کے شیعہ ہیں یا نہیں؟ تو میں کیا کر رہا ہوں اس وقت؟ میں بھی تو مولا کے مصائب پڑھ رہا ہوں نا. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. میرے مولا نے اپنی بند آنکھیں کھول دی. فرمایا یہ کون گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے؟ کہا یہ ام البنین رو رہی ہے. کہا ام البنین قریب آؤ. کیوں ایسے روئی ہو؟ کہا مولا میرا عباس کس کے حوالے؟ کہا حسین کو بلاؤ. مولا عباس کو بلایا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. اے عباس میں نے تمہیں حسین کے حوالے کیا ہے. دیکھو کربلا میں میں نہیں ہوں گا. میرے بچے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ کہہ کر حسین کی، یہ کہہ کر مولا علی کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا علی کا جنازہ اٹھایا حسنین نے. آج ہزاروں لوگ تابوت اٹھانے آئے مگر علی کرب کوفہ میں تنہا تھا. سلام ہو حسین پر جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا. ماتم حسین.